پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی ہم نے اس ملک کو گروی رکھ دیا تھا. تو اب اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کام بھی چلانا ہے، ضروری بھی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے قرضے تو لینے ہی لینے تھے. اب کوئی اور سسٹم نہیں تھا، انگریز سسٹم ہی تھا، سودی نظام تھا. تو پھر ہم نے سودی قرضے بھی لیے، لیکن ان سودی قرضوں کا اثر کیا ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا. یہ ایک ایسی تھنکنگ ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیں گے. آپ کہیں گے کہ اس وقت اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا ہمیں سود کھانا تھا، حرام کھانا تھا، اللہ سے جنگ کرنی تھی، تو اللہ نے ہمارے لیے اور تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا ہے. اصل میں یوں کہیں کہ اس وقت لوگوں کو کچھ اور نہیں سوجا، ان سے مسٹیک ہو گئی، انہوں نے یہ اڈاپٹ کر لیا، تو اب اس سے نکلنا کیسے؟ بالکل ٹھیک. میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ انہیں ان پڑھوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا. تو ایک ان پڑھ سے جھنڈا کون لہرواتا ہے اور اس سے اپنا جنازہ کون پڑھواتا ہے؟ اب آپ کو ایک بات نہیں، اب یہی اسی کا بھی جواب دیتا ہوں. جھنڈا لہرانے سے مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے لالی پاپ. مجھے اس چیز سے نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک علامت ضرور ہے کہ علماء دیوبند نے کردار ادا کیا. آپ نے یہی کرنا تھا. جھنڈا ایک بھائی نے، ایک نے مغربی پاکستان میں، دوسرے نے مشرقی پاکستان میں، پارلیمنٹ میں کوئی اور بیٹھا. میں کہتا ایک جھنڈا بھی نہ لہراتے، جنازہ بھی نہ پڑھاتے، لیکن جو جس بنیاد پر انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی اس کو لایا جاتا. اس کو تو لایا نہیں گیا، ان سے ملاقاتیں نہیں کی. بڑی بڑی باتیں چھوڑیں. ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کی موت بھی تبھی نہیں تھی. ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو ان پڑھ ڈکلیئر کیا گیا. تو مجھے اس اپنا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے گھر 4 مرتبہ میرے ہوش میں چور یا ڈاکو آئے. تو آپ کو پتہ ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہوتا چور یا ڈاکو پکڑنا، ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے. تو یہ میری ہی ذمہ داری تھی. وہ 4 مرتبہ ان چوروں کے ڈاکوؤں کو پکڑ کے میں نے ہی پولیس کے حوالے کیا. ان میں سے ایک کو جب میں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا، اس کے بعد عدالت میں میرا بیان ہونا تھا. جب میں بیان دینے کے لیے گیا تو جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرا اس وقت مارشل آرٹس کراٹے کے ٹریننگ سینٹرز تھے جہاں میں مارشل آرٹس کی ٹریننگ دیتا تھا. تو میں نے بڑے فخر سے کہا کہ ایک تو میں نے مسلح چور پکڑا ہے، اس کا اسلحہ بھی میں نے چھینا ہے. تو اب اس نے مجھ سے پوچھے تو بتاؤں. تو میں نے کہا جی کہ میرے مارشل آرٹس ٹریننگ سینٹر ہے، میں کراٹے کی ٹریننگ دیتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا. اس کے بعد اس نے وہ لکھ لیا آگے جو بھی لکھنا تھا. میرا بیان وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد کاپی مجھے دی گئی. تو میرے نام کے آگے لکھا ہوا تھا محمد عارف صدیقی، پیشہ مزدوری. اچھا، پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی مزدوری کر رہا ہے، میں بھی مزدوری کر رہا ہوں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ میں بھی ان کے نزدیک ایک ان پڑھ مزدور تھا جو لڑنے بڑھنے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اسلحہ چھینتا ہے، جو کہ پڑھے لکھے کا کام تو نہیں ہے نا. ان کے نزدیک میں بھی ایک مزدور ہی تھا. یہ چھوٹی سی بات میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جی آپ بات کر لیں، پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے کہا نا جی جنازہ کس نے جھنڈا کس نے لہرایا. یہ جھنڈا لہرانے کی پالیسی آج تک قائم ہے. وزیر مذہبی امور. آپ نے کبھی سنا ہے وزیر جمہوری امور؟ کیوں نہیں سنا؟ اس لیے نہیں سنا کہ نظام جمہوری ہے، لہٰذا ہر وزارت میں جمہوری نظام پنپا ہوا ہے. لیکن جمہوریت خود ایک مذہب ہے نا. وہ ایک الگ چیز ہے. ہم جس رخ پہ بات کر رہے ہیں، جس رخ پہ ہمارے بعض دانشور نے اس کو اسلامی جمہوریت بنانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے. لیکن اس کے اثرات بڑے بھیانک ہیں آج تک، کیونکہ بہت کئی مولویوں نے اس پر کتابیں لکھ ڈالی جمہوریت کے اوپر. اسی سے نظام اسلام آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے احمق اور کھوتے میں نے کبھی نہیں دیکھے. خیر، آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ نے کہا نا جی جھنڈے لہرانا، یہ جھنڈے لہرانے کی روایت آج بھی ہے. یہ لالی پاپ دینے کی روایت آج بھی. کسی کو نائب وزیر اعظم بنا دو، بے اختیار کرسی پر پروٹوکول تو مل جائے گا. کسی کو کیا کہتے ہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دو، پروٹوکول تو مل جائے گا. اور کسی کو وزیر مذہبی امور بنا دو. آپ نے سنا ہے تک وزیر جمہوری امور؟ بھائی جمہوری دور ہے نا، وزیر جمہوری امور بناؤ تاکہ نگرانی ہو سکے. وزیر مذہبی امور کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور مذہب نہیں ہے، صرف اسی وزارت کے آسے پاسے آلے دوالے، بلکہ آلے دوالے زیادہ مناسب ہے. آلے دوالے تھوڑا سا وہ ہے کہ حج کا کوٹا کیا ہے، فلاں کوٹا کیا ہے، مفت حج کس کو کرانا ہے، سعودی سفیر سے مل کر جو 60-70 افراد کا کوٹا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. بس یہ لالی پاپ آج بھی ہے بھائی. اس وقت جھنڈے لہرانے کا لالی پاپ تھا، آج وزیر مذہبی امور اور چند 1-2 وزارتیں دینے کا لالی پاپ. اختیارات نشتہ. بالکل ٹھیک. میں آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں. جو آپ کا سوال تھا بیچ میں ہم آگے چلے گئے. آپ نے پوچھا تھا کہ اب اس کے قرضے لے لیے، اب آگے کرنا کیا ہے. تو وہی بات کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اگر غلط فیصلہ کر لیا تو جتنی جلدی اس فیصلے سے مڑیں گے اتنا کم سفر کرنا پڑے گا. جتنی تاخیر کرتے جائیں گے آپ کو اتنی بڑی قربانی، اتنی سخت جد و جہد بھی کرنی پڑے گی. تو اب دیکھیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے ربا کے خلاف جب پہلا فیصلہ دیا تھا، اگر آپ فیکٹس کے اوپر جائیں تو اس وقت قومی قرضہ 8.25 خرب روپے تھا. 825 ارب روپے 8.25 خرب روپے تھا. اور اب 400 خرب روپے سے بڑھ چکا ہے. کہاں 8 خرب
اور کہاں 400 خرب. آپ اندازہ کریں کتنا فرق آ گیا لیٹ ہونے کی وجہ سے. آپ نے یہ 31 سال 30 سال نکالے تو وہ 8 خرب سے 400 خرب روپے چلا گیا. اور اس وقت پہلے ٹوٹل خرب قرضہ 8.25 خرب تھا. اس وقت پاکستانی صرف سود کی ادائیگیوں پر 30 خرب روپے سالانہ ادا کرتے ہیں. ٹوٹل قرضہ 8.25 خرب تھا اور آج صرف سود کی مد میں ہم 30 خرب ڈالر سالانہ دے رہے ہیں. اور یہ رقم آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا کہ پاکستان کی ٹیکسوں کی آمدنی کا نصف سے بھی زیادہ ہے. یعنی پاکستانی بجٹ کا نصف سے زیادہ سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. یہ سود آپ کی نسلیں گروی رکھوا دے گا. یہ سود آپ تو گئے سو گئے, آپ کی آنے والی نسلیں بھی تباہ کر دے گا. اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس جنگ میں جیت جائیں. اس سود کی جنگ کے حوالے سے ایک, مجھے پتا ہے کہ ہم پروگرام بھی لمبا کر بیٹھے ہیں, آپ لوگ ایڈٹ کرنا ہو کر لیجئے گا. مفتی صاحب نے ایک فقرہ مجھے چائے پیتے ہوئے کہا تھا, وہ فقرہ میں انہی کی زبانی دوبارہ کہلوانا چاہوں گا. یہ آئے ہیں تو گرمی بہت لگ رہی تھی انہوں نے, تو انہوں نے سود کی گاڑیوں اور ٹیمپریچر کے حوالے سے ایک بات کی تھی. میں اپنی گفتگو کو ان کے فقرے پہ ختم کرنا چاہوں گا. سر وہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. دیکھیں, سود کی مکروہات میں سے اور مکروہ اور بھیانک نتائج میں سے ایک یہ ہے, چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پاکستانی بینکوں نے سود پہ گاڑیاں باہر نکال دی. جو موٹر سائیکل لے سکتا تھا وہ گاڑی پہ آ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, نہیں جو گدھا گاڑی پہ تھا وہ گاڑی پہ آ گیا. یہ بالکل بہت اچھا, آئندہ میں اسی لفظ کو یوز کروں گا. جو کھوتی ریڑھی پہ تھا, جو گدھا گاڑی پہ تھا, وہ گاڑی پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اب حکمرانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بینک تو سود پر گاڑیاں باہر لے آئے, کیا ہمارے سڑکیں اس کے لیے کافی ہیں؟ ٹھیک, یعنی جس کے گھر باہر موٹر سائیکل کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, آج اس کے گھر کے باہر گاڑی ہے. اسی مال روڈ پہ دیکھیں کتنی ناکام ٹریفک ہے, اور اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے, لال بتی. اس سے بڑی ناکامی ہماری اور کیا ہوگی؟ اچھا, ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم اس حوالے سے ناکام ہو گئے کہ اب پورا ترقیاتی جو ہمارا فنڈ ہے وہ سڑکوں پہ خرچ ہوتا ہے. کیوں؟ آپ نے صرف سود کی گاڑیاں باہر نکالی تو پاکستان کا جو تمام ترقیاتی فنڈ ہے, مالیاتی اداروں کی شرائط اپنی جگہ, وہ صرف مٹی, ریت, اینٹ, گارا, پتھر, تارکول اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اور اگلی بات, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. یعنی کتنی تیزی سے اس ملک کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, اور اس ٹمپریچر بڑھنے میں بہت بڑا کردار آپ کی گاڑیوں کا ہے کہ نہیں. اور گاڑیوں میں سے اکثریت گاڑیاں کس پر ہیں؟ سود پہ ہیں. تو سود کا اثر تو ہمارے یعنی وجود کے اندر, ہماری آلودگی کے اندر, ہمارے ٹمپریچر تک کے اوپر سود کا اثر ہے. یہ وہ اثر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جو روحانی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا, جس سے ہمارے شعور کو زنگ لگ رہا ہے. ہماری قیادت پیدا نہیں ہو رہی, کیونکہ قیادت پیدا ہونے کے لیے بھی کوئی صورتحال سچویشن ہوتی ہے. آپ انکوبیٹر میں بھی کچھ چیز رکھتے ہیں نا, تو اس کو خاص ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں تو پھر انڈے ٹوٹتے ہیں اور اس اندر سے بچے نکلتے ہیں. تو آپ اس ٹمپریچر پر ملک کو لانے نہیں دے رہے جس ٹمپریچر پر اس ملک کی قیادت جنم لے. آپ کوشش کر رہے ہیں قیادت مرے. ایک کوشش فرعون نے کی تھی, قیادت مرے, لیکن اللہ نے اس کی کوشش کو برباد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وائٹ ہاؤس میں کی. اللہ ایک حد تک مہلت دیں گے, لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. اللہ کو پتہ ہے میرے مرد کلندر چند فقیر ہیں, چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ جو چند ہے نا, یہ قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ ان چند قربانیوں کے اوپر اللہ اتنا ترس کھائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بزور بازو ٹمپریچر برابر کر کے اس ملک کی قیادت کو پیدا کریں گے. لیکن ہم نے پیدا کرنے کا کوئی چانس نہیں چھوڑا. ہم نے اس ملک کا ٹمپریچر ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہاں سود سے نجات دینے والی قیادت اور دنیا کی امامت پر فائز کرنے والی قیادت پیدا ہی نہ ہو.